بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 800، سنن نبوی کی ضرورت، دعوتی کام کا معجزہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سنن نبوی اور اس کی ضرورت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ فائدہ: دین کی اصل روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جسے سنت کہتے ہیں۔ اسلام عملی زندگی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں احکام ملیں گے، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نکاح کرو وغیرہ وغیرہ، مگر ان احکام پر عمل کس طرح سے ہو، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے گی۔ نفس پرستوں پر سنن نبوی پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نفس پرست لوگ سنت کے خلاف سوچ بچار کرتے تھے اور اس سے بھاگنے کے لیے اسکیمیں بناتے تھے اور حیلے اور عذر تلاش کرتے تھے، پوری محاذ آرائی کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ضروری ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے کہی ہے یا اس جماعت کے لوگوں نے کہی ہے تو یہ جماعت راتوں کو مشورے کرتی ہیں، ان کی راتوں کی باتوں کو اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی بات انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے یہ منافقین راتوں کو خفیہ میٹنگ میں اطاعت نبوی کے خلاف بغاوتی مہم چلانے کی سوچتے تھے اور مشورے کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ناپاک مہم کی خبر ہوتی تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کی یہ اسکیم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ آپ کا والی اور مددگار ہے۔ فائدہ: سنت والی زندگی کے خلاف ہر دور میں اسکیمیں بنتی رہی ہیں اور بنتی رہے گی اور ناکام ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ ہر دور میں ایک ایسا طبقہ مسلمانوں میں رہا ہے جو احکامات کے ساتھ ساتھ خواہشات والی زندگی بسر کرنے کا دلدادہ ہے۔ وہ نہ تو خدا پرستی چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ ہی نفس پرستی، جس کی وجہ سے وہ تذبذب کی زندگی گزارتا ہے، اور آج بھی کئی تحریکیں کام کر رہی ہیں ماڈرن اسلام کے نام پر، خاص کر اسلامک پی ایچ ڈی کے پروفیسرز جو یہود و نصارہ کے پہلے تو شاگرد ہوتے ہیں پھر ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ عورتیں بھی ہیں جو دین اور اسلام کو پسند کرتی ہیں، جس میں احکامات کے ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی پر چلنے کی بھی گنجائش ہو۔ اس قسم کی باتوں اور تحریکوں میں یہی لوگ آگے رہتے ہیں۔ ان کی اس ذہنیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منکرین حدیث کے فرقے وجود میں آئے اور دعویٰ کیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سنت والی زندگی کا تعلق احادیث سے ہے، لہٰذا حدیث ہی کا انکار کر دو تو سنت والی زندگی کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی ناپاک سوچ کی بنا پر غلام احمد پرویز جیسا شاطر دماغ والا آدمی علمی لائن سے سازش شروع کی اور کہا کہ جس طرح یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں
اور آزادہ زندگی جیتے ہیں، نہ سنت نہ نفل، اسی طرح ہم بھی اہل قرآن یعنی اہل کتاب بن کر یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارے اور عیش کریں۔ اس فکر کو لے کر مختلف ناموں سے مسلمانوں میں تحریک وجود میں آئی۔ دعوت و تبلیغ محی سنہ یعنی سنت کو زندہ کرنے والی محنت ہے۔ اللہ کا یہ کرشمہ ہی تو ہے کہ دعوت و تبلیغ میں چلنے والے غیر شعوری طور پر اور علمی اسنادات کے نہ رکھنے کے باوجود 100% سنن اور حدیث کو عملاً زندہ کر دیا۔ مثلاً کھانے پینے، لباس، سونے، جاگنے، شادی بیاہ، میت، کفن، دفن، پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک کے سارے سنن زندہ کر دیا۔ روز مرہ کے ادعیہ اور اذکار، سفر و حضر کی سنتیں، تجارت اور ملازمت نیز 24 گھنٹوں کے اعمال اور اذکار سے متعلق ساری سنتوں کو زندہ کیا۔ خاص کر دعوتی محنت کی سنت منظر عام پر آ گئی۔ دنیا تمام میں جب دعوتی محنت ہی نہیں تھی تو اس کی سنتوں کے بارے میں کون جانتا تھا؟ ایک گشت اور اس کے اس مبارک عمل سے متعلق تقریباً 58 احادیث اور سنتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح خروج اور نصرت، تعلیم و تعلم، تشکیل و تفقد، سفر، امیر و امارت اور جماعتوں میں اوقات گزارنے سے متعلق سینکڑوں احادیث اور آیات قرآنیہ ایسی تھیں جنہیں شاید ہی کوئی جانتا تھا۔ دعوتی کام کے نہ ہونے سے ان آیات اور احادیث کا باب عملاً گمشدہ سا ہو گیا تھا۔ اہل تبلیغ نے اس باب کو عملاً زندہ کیا اور ساتھ ہی دین کے سارے شعبوں سے متعلق قرآن اور حدیث کو عملاً زندہ کیا، الحمدللہ۔ نیز گشتوں کے ذریعے سے دنیا تمام میں اسوہ نبوی کو عملاً عام کیا۔ اگر اس تبلیغی عمل کو محی سنہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے لوگوں نے پیروں اور فقیروں کی بڑی بڑی کرامات دیکھی ہوں گی، لیکن ان سیدھے سادے تبلیغیوں کی یہ کتنی اونچی کرامت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا اور عامیوں کو ہدایت کے وہ گر سکھلا دیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس انسان کو کس انداز سے اسلام کی طرف پلٹا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک تجربہ کار شکاری ہر پرند کی کوہ کو جانتا ہے اور اسی کوہ کی ندا سے اپنا فریفتہ بنا لیتا ہے اور اسے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح ایک سچا اور حقیقی داعی ہر فرد کی مزاج شناسی سے واقف ہوتا ہے اور لمحوں میں جماعت تیار کر لیتا ہے۔ سن 83 کے ایک سفر میں بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر صاحب اتفاق سے بندہ ہی جماعت میں امیر تھا، ساتھیوں سے نیت کرائیں کہ ہر نماز سے ایک نقد جماعت نکالیں گے۔ اس وقت ہم ضلع ناندیڑ میں تھے، مہاراشٹر کا سفر تھا۔ الحمدللہ ہر روز 5 جماعتیں نقد نکالتے تھے، کبھی دگنی تعداد ہو جاتی تھی۔ اس وقت فضل بھائی بہت بیمار تھے، شوگر بہت بڑھ گئی تھی، ایک وضو پر 3 مرتبہ تہبند بدلنی پڑتی تھی، پیشاب رکتا نہیں تھا۔ مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضل بھائی آرام کر لیں، طبیعت ناساز ہو چکی ہیں، تو فرماتے تھے کہ مولانا ہم سے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عہد لیا تھا، ہر حال میں چلو گے، مرتے مرتے بھی چلو گے، نور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ۔ تاریخی حقیقت، دعوتی کام سے قبل دنیا میں اہل علم موجود تھے، مگر فقہی مسائل ان کا مشغلہ رہا اور آج بھی ہے۔ اس سے دین کی حفاظت کا سامان تو ہوا، لیکن جو دین سارے عالم میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ چند افراد اور چند خاندان اور چند گاؤں اور بستیوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ یہ فقہی مسائل کا کاروبار خیر القرون کے دور میں بھی چلتا تھا، لیکن دین کی دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے وقت بھی علماء دین کا علم محفوظ رکھتے اور علماء بھی پیدا کرتے تھے، اور عوام مسائل میں اپنے علاقے کے علماء کی تقلید بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ وسعت قلبی رکھتے تھے اور اتحاد ملت کے خواہاں تھے۔ دینی مسائل اور بڑوں کی تقلیدی عمل پر انہوں نے نہ شور مچایا
اور نہ ہی یہ مروجہ نام دیے۔ تقریباً 400 برس تک امت مسلمہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مسلکوں کا نام ہی نہیں پایا جاتا تھا، بس ایک ہی نام سے امت مسلمہ جانی جاتی تھی، یعنی اہل سنت والجماعت کے نام سے۔ اس کے بعد متاخرین کا دور شروع ہوا تو یہ سارے موجودہ مسلکوں اور مشربوں کے مروجہ نام وجود میں آئے۔ اس میں بھی ان کی حسن نیت کار فرما تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا گیا، اور ان مسائل کے کاروبار میں پڑھ کر علماء امت نے دعوتی کام کو بھلا دیا، جو اصلی مقصد تھا وارث الانبیاء ہونے کا۔ حوالہ جات کے لیے ملاحظہ ہوں۔ دعوتی کام میں کی موجودہ شکل، یہ تبلیغی کام شروع تو ہندوستان میں دیوبندی مسلک و عقائد کے حامل بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، لیکن الحمدللہ آج سارے مسلکوں کے ماننے والے اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث اور سلفیوں کی بھی بڑی تعداد اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن خروج کے لیے جماعت بندی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مسلک کا ہے، بلکہ 7-8 آدمیوں کی ایک جماعت بنا دی جاتی ہے۔ ان ساتھیوں میں کوئی عرب ہوتا ہے تو کوئی صومالی، کوئی ہندی تو کوئی پاکستانی، کوئی بنگالی تو کوئی افغانی، کوئی یورپین تو کوئی ایشین۔ یہی طرز اجتماعیت نے عرب اور عجم کے بڑے بڑے علماء کرام کے دلوں کو چھو لیا، ان کے دل منشرح ہوئے۔ ان کی تائید اور دعاؤں کی برکت سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس دعوتی محنت کو سر پر بٹھایا، سینے سے لگایا۔ مسجد وار مدرسہ، جس طرح مسجد وار جماعتیں وجود میں آئی ہے، عنقریب مسجد وار مدرسے بھی وجود میں آئیں گے۔ جہاں مسجد وار جماعت انسانوں کے ایمان اور یقین کی فکر کرے گی، اسی مسجد میں مقامی علماء اپنے مقامی طلباء کو لے کر علم کی فکریں کر رہے ہوں گے۔ صحیح ایمان سے للہیت اور حسن نیت عطا ہوگا، اسی طرح سے صحیح علم سے اعمال درست ہوں گے۔ دعوت، قربانی اور اطاعت ضامن ہے ایمان میں بڑھوتری کے، اسی طرح سے عمل، تقوی اور طہارت ضامن ہے علم نافع کے۔ دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر چیز کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں اور ان کی سرخروئی بہت ہی محبوب چیز ہے، اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی تباہی اور بربادی ہرگز پسند نہیں، اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوتی کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ داعی زمین پر اللہ کا ولی اور اس کا خلیفہ ہے۔ امام حسن بصری کا تبصرہ، جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ پڑھا تو ارشاد فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے۔ زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دعوتی کام کو چلا دیا ہے تاکہ اس کے بندے اس کام میں لگ کر دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہوں۔ الحمدللہ ساری دنیا میں نقل و حرکت جاری ہے اور کثرت سے جماعتیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ صوبہ گجرات میں اس وقت نظام الدین سے ہمارے اکابرین کی جماعت آئی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب، حضرت مولانا چراغ الدین صاحب، مفتی ریاست صاحب، مفتی یعقوب صاحب سیلونی، نور محمد بھائی حلائی اور ان کے لڑکے حضرت مولانا سعد صاحب حلائی دامت و برکاتہم اجمعین، یہ سارے حضرات اس وقت ماشاءاللہ گجرات کے اسفار میں ہیں، اور اس وقت تک تقریباً 6 جگہ اجتماعات ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہر جگہ پر مجمع توقع سے زیادہ جمع ہوا، اور ماشاءاللہ نظام الدین کے اعتبار سے کارگزاریاں بھی وجود میں آئی، اور مستقل مسجد وار جماعتیں ماشاءاللہ نظام الدین کی اطاعت پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ سے کثیر تعداد میں جماعتیں بنی۔ سورت سے ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں نقد بنی، چلے کی کئی جماعتیں بنی۔ اسی طرح گزشتہ کل بھاونگر کے اندر عمومی اجتماع ہوا، آخری مجلس میں تقریباً 600 سے 800 کا مجمع تھا۔ مفتی یعقوب صاحب سیلونی کی آخری بیان ہوا، اس کے بعد حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے دعا کرائی، تقریباً 4 جماعتیں چلے کی مصافحہ ہوا، بیرون کی جماعت ماشاءاللہ قوائف پیش کیے، الحمدللہ مستورات کی چلے کی جماعت مصافحہ کیا، ہر جگہ سے ماشاءاللہ خروج کی ایک شکل اللہ نے شروع کی ہے گجرات میں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بس اللہ پاک گجرات کے کام کو نظر بد سے حفاظت فرمائیں، حاسدین کے حسد سے، شریر کی شرارت سے اور مفتین کے فتنے سے اللہ ہمارے گجرات کے کام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔